رشتے جوڑنے ہوں گے اپنی تاریخ سے رشتے جوڑنے ہوں گے تاریخ اسلامی تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے موت سے بن چکے ہیں سو مناتب توڑنے ہوں گے تمہیں تاریخ اسلامی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ کے چند اوراق۔ تاریخ اسلام 100 ہجری تا 125 ہجری۔ 100 ہجری سے 125 ہجری کا دور اسلامی تاریخ کا ایک نازک، پورا شوب اور فیصلہ کن باب ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اموی خلافت بظاہر مضبوط تھی، مگر اہل بیت علیہ السلام اور ان کے پیروکار ظلم، جبر اور قید و بند کی اذیتوں میں گرفتار تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی عظیم ہستیاں علم، صبر اور حکمت کے چراغ جلائے ہوئے تاریکی میں روشنی پھیلا رہے تھے۔ اس دور کے اختتام پر اموی خلافت زوال پذیر ہوئی اور عباسی تحریک نے اقتدار سنبھالا، مگر اہل بیت علیہ السلام کے لیے ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا۔ آئیے ان سالوں کی سچائی کو جانتے ہیں۔ تاریخ اسلامی تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے موت سے بن چکے ہیں سو مناتب توڑنے ہوں گے تمہیں 100 ہجری یہ وہ زمانہ ہے جب ولید بن عبد الملک اموی خلیفہ خلافت کے تخت پر براجمان تھا۔ اس کی ظاہری سلطنت مضبوط تھی، لیکن اہل بیت علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے لیے یہ ایک اندھیر نگری جیسا دور تھا۔ اس وقت امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت جاری تھی۔ امام باقر علیہ السلام کی ولادت 57 ہجری میں مدینہ المنورہ میں ہوئی اور آپ امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند تھے۔ امام علیہ السلام کو اپنے والد امام سجاد علیہ السلام سے وہ تمام روحانی، فقہی اور علمی خزانے ورثے میں ملے جنہیں آپ علیہ السلام نے اب مدینہ میں عام کیا، لیکن اموی دربار خصوصاً ولید اور اس کے گورنر امام باقر علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خائف تھے۔ 101 ہجری تا 103 ہجری دمشق اور کوفہ میں شیعہ علماء کرام جیسے جابر بن یزید الجعفی اور ابان بن تغلب کو مسلسل نگرانی میں رکھا گیا۔ ولید بن عبد الملک نے امام محمد باقر علیہ السلام کو مدینہ میں محدود کر دیا اور آپ کے شاگردوں کی فہرست دربار کو بھیجی گئی تاکہ ان پر بھی نظر رکھی جا سکے۔ بحر الانوار کے مطابق کئی شیعہ اس زمانے میں جیلوں میں ڈال دیے گئے یا شہید کر دیے گئے۔ 104 ہجری تا 105 ہجری 103 ہجری میں ولید کی وفات ہوئی اور اس کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنا۔ سلیمان نے ولید کے کچھ سخت گیر اقدامات کو روکا، مگر اہل بیت علیہ السلام کے مقام کو بحال نہ کیا۔ سلیمان کا دور بہت مختصر تھا، لیکن اس دوران بھی امام محمد باقر علیہ السلام کو عوامی اجتماعات میں شرکت سے روکا گیا۔ 106 ہجری حشام نے اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں پر سختیاں بڑھا دی۔ 107 ہجری امام محمد باقر علیہ السلام کو کوفہ میں خفیہ طور پر طلب کیا گیا۔ 108 ہجری علمی و فکری تحریکیں ابھرنے لگیں جن میں اہل بیت علیہ السلام کا کردار نمایاں تھا۔ 109 ہجری بنی امیہ نے مذہبی گفتگو پر سخت پابندیاں عائد کی۔ 110 ہجری امام محمد باقر علیہ السلام کی تعلیمات شیعہ حلقوں میں پھیلنے لگیں۔ 111 تا 113 ہجری یزید بن عبد الملک کا دور اہل بیت علیہ السلام اور شیعہ مکتب فکر کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوا۔ بحر الانوار کے مطابق کوفہ، بصرہ اور خراسان میں شیعہ علماء کرام کو شہید کیا گیا۔ امام باقر علیہ السلام کے شاگردوں پر تشدد کیا گیا اور ان کی کتب ضبط کر لی گئیں۔ اسی دوران امام علیہ السلام نے علم کو بچانے کے لیے تقیہ مصلحتاً خاموشی کی حکمت عملی اپنائی۔ تاریخ اسلامی تمہیں تاریخ اسلامی
اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، بہت سے بن چکے ہیں سومنات اب توڑنے ہوں گے۔ 114 ہجری 114 ہجری شہادت امام محمد باقر علیہ السلام۔ یہ تاریخ اسلام میں غم و اندوہ کا سال ہے۔ روایات کے مطابق امام محمد باقر علیہ السلام کو یزید بن عبد الملک کے حکم پر زہر دے کر شہید کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 57 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کو مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اسی سال امام محمد جعفر صادق کی امامت کا آغاز ہوا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت 83 ہجری میں مدینہ المنورہ میں ہوئی تھی۔ امام علیہ السلام نے اپنے والد اور دادا سے علم حاصل کیا اور ان کے مشن کو آگے بڑھایا۔ تاریخ اسلامی تمہیں تاریخ اسلامی تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، بہت سے بن چکے ہیں سومنات اب توڑنے ہوں گے۔ 115 تا 118 ہجری خلافت پر اب حشام بن عبد الملک قابض تھا۔ حشام نہایت سخت گیر اور ظالم خلیفہ تھا جو خاص طور پر اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے خلاف تھا۔ امام جعفر صادق کو دمشق بلایا گیا اور عوامی دربار میں آپ علیہ السلام کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی، مگر امام علیہ السلام کے علم و حکمت نے خلیفہ کو لاجواب کر دیا۔ اسی دوران امام کے قریبی اصحاب جیسے حشام بن حکم، زرارہ بن عین اور مومن الطاق پر بھی پابندیاں لگائی گئیں۔ تاریخ اسلامی تمہیں تاریخ اسلامی تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، بہت سے بن چکے ہیں سومنات اب توڑنے ہوں گے۔ 119 ہجری تا 120 ہجری کوفہ اور مدینہ میں شیعہ مخالف تحریکوں نے زور پکڑا۔ حشام نے امام صادق علیہ السلام کو ایک بار پھر طلب کیا اور انہیں سفر کی اجازت نہ دی۔ کئی روایات کے مطابق امام علیہ السلام کے شاگردوں کو گرفتار کر کے بغداد اور شام بھیجا گیا، جہاں ان پر مذہبی انحراف کے الزامات لگا کر قید کر دیا گیا۔ 121 ہجری اور تا 123 ہجری خلافت پر اب ولید بن یزید اور اس کے بعد ابراہیم بن ولید آئے۔ دونوں کمزور حکمران تھے اور اموی سلطنت کی گرفت کمزور ہو چکی تھی۔ یہ دور امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے نسبتاً خاموشی کا دور رہا، جس میں آپ علیہ السلام نے علم اہل بیت علیہ السلام کی اشاعت میں مزید وسعت پیدا کی۔ مدینہ المنورہ میں دارالعلوم اہل بیت علیہ السلام کی صورت میں ایک غیر رسمی تعلیمی مرکز قائم ہو چکا تھا۔ تاریخ اسلامی تمہیں تاریخ اسلامی تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، بہت سے بن چکے ہیں سومنات اب توڑنے ہوں گے۔ 124 تا 125 ہجری انقلابی تحریکیں۔ عباسی تحریک نے اپنے قدم جمانا شروع کر دیے تھے۔ خراسان، کوفہ اور یمامہ میں عباسی نمائندے سرگرم ہو گئے تھے۔ شیعہ عوام عباسیوں کو آل محمد علیہ السلام کی نمائندگی سمجھتے تھے، مگر در حقیقت وہ اہل بیت کی جگہ اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کی کوشش میں تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے عباسی تحریک سے فاصلہ قائم رکھا اور عوام کو ان کے دوغلے عزائم سے خبردار کیا۔ تاریخ اسلامی تمہیں تاریخ اسلامی تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، بہت سے بن چکے ہیں سومنات اب توڑنے ہوں گے۔ 100 ہجری سے 125 ہجری کا دور اگرچہ سیاسی لحاظ سے اموی حکومت کے زوال اور عباسیوں کے عروج کا دور ہے، مگر اہل بیت علیہ السلام کے لیے یہ مسلسل آزمائش کا زمانہ تھا۔ یہ وہ دور تھا جہاں علم کے چراغ قید خانوں میں جلتے تھے اور سچائی کے وارث زہر کے پیالے پیتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی خاموش شہادت
اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی بے آواز جد و جہد وقت کے ہر ظالم کو آئینہ دکھا گئی۔ اموی محل لرز گئے مگر ظلم کی راکھ سے عباسی تاج بنے جو اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کا نیا باب لے کر آئے۔ تاریخ خاموش رہی مگر اہل دل آج بھی روتے ہیں۔ تاریخ اسلامی تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، موت سے بن چکے ہیں سومنات اب تو